ابھی آپ نے یہاں پر کہا کہ ستارے ہیں، آسمان ہے، یہ نیوٹرن پروٹران یہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. ہمیں قرآن میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا. ہم یہ ساری جتنی بھی تخلیق کی گئی ہے انسان کی اپنی ذاتی ہے، یعنی اس نے اپنی سمجھ اور اپنی عقل سے یہ سب چیزیں ڈیفائن کی ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا. آج جس ترقی پر ہم کھڑے ہیں یا ہم یہ جو پروگرام بھی کر رہے ہیں، یہ انسان کی وجہ سے ہی سارا وجود میں آیا ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں کوئی چیز نہ بنانے کا طریقہ بتایا نہ کچھ بتایا. تو پھر ہم اس کو مانیں یا اگر نہیں مان رہے تو ہم زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم اخلاقیات کی بیس پر زندگی اگر گزاریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. کیونکہ جب کنسیپٹ خدا کا کنسیپٹ ہے اس میں ہم ایک جکڑ جاتے ہیں، بندشیں ڈال دی گئی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں لے لی جائیں، چاہے وہ یہودی ہیں، اس میں ایک جکڑاؤ دے دیا گیا کہ اس جکڑ میں رہنا ہے. ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے، سب کی بات کر رہے ہیں، سب میں یہی ہے. یہ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ نہیں ہو رہی تھی کہ اخلاقیات آپ کی فطری نہیں ہے. اخلاقیات فطری ہونا یہی تو اصل میں مذہب کی سب سے بڑی اساس ہے. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ اخلاقیات فطری ہیں. یہ اسی وقت فطری ہوتی ہیں جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا وجود ایک خالق سے وجود پذیر ہوا ہے اور ساری انسانیت کے ہاں وہ ایک قدر مشترک کے طور پر موجود ہے. یہ جو آپ نے بہت سی باتیں کی کہ یہ سب کچھ خدا نے ہم کو نہیں بتایا، وہ عقل دی ہوئی کس کی ہے، وہ صلاحیت رکھی ہوئی کس کی ہے؟ اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر اپنے آپ کو خدا مان رہے ہیں. دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوگی. ہمیں کوئی انسان اچھا لگتا ہے تو اس میں کچھ برائیاں بھی ہوں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے. دیکھیے یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ انسان نے یہ سب کچھ بنا دیا ہے، یہ انسان نے نہیں بنایا یہ سب کچھ. یہ اصل میں انسان کے اندر کی اس صلاحیت کا ظہور ہے جو اس کے اندر رکھی گئی ہے. انسان کے اندر اگر وہ صلاحیت، میں نے تو عرض کیا نا کہ یا آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کائنات اور آپ کا وجود یہ اصل میں حی اور قیوم اور علیم اور حکیم ہے، یا یہ ماننا پڑے گا، اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا ایک خداوند ہے جو علیم اور حکیم ہے اور اس نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے. یہ اس کی کار فرمائی ہے اور اس کائنات کے اندر آپ نے کچھ بھی ایجاد نہیں کیا، آپ نے دریافت کیا ہے. جو کچھ موجود تھا اس کو دریافت کیا، ڈسکور کیا ہے. آپ نے لاز ڈسکور کیے ہیں جو کائنات کے اندر کار فرما تھے. آپ نے صرف مشابہتیں دیکھنے کے بعد ان کی نقل کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے پرندے کو دیکھا جو خدا نے بنایا ہے، اس سے جہاز وجود پذیر ہوا ہے. آپ نے آواز کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے جاتی ہے. اس کائنات کے اندر وہ برقی لہریں موجود تھیں کہ جن کی بنیاد پر وہ آپ تک پہنچ سکے اور یہ سب کچھ وجود پہ آ گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان نے کوئی خارج میں رہ کے کوئی چیز ایجاد کر لی ہے. اس کائنات کے اندر آپ اس کو خدا مانے یا اس کا خدا مانے، اس کے اندر اصل میں وہ سب کچھ موجود تھا جو دریافت کیا، اور دریافت کرنے کی فیکلٹی وہ آپ کے اندر موجود تھی. آپ لے کے آئے ہیں سب کچھ، یہاں سے کچھ بھی نہیں نکالا. امین صاحب ابھی اپنے بات کی کہ کائنات کے وجود کی توجیہ کے لیے خدا کی شناخت بہت ضروری ہے. دوسری طرف ماہرین فزکس اسٹیفن ہاکنگ اور کارل سیگن کہتے ہیں کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، تو کیا خالق اپنی تخلیق کو مکمل کرنے سے قاصر ہے؟ خالق اپنی تخلیق کو اگر مکمل کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تخلیقی فعالیت ختم ہو گئی. قرآن مجید تو اس کی یہ شان بیان کرتا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر آنے والے دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی تخلیقی فعالیت بند کیوں ہو جائے؟ مکمل کے لفظ کا کبھی آپ نے تجزیہ کیا کیا چیز ہے؟ مکمل کا لفظ تو مطلب یہ ہے کہ خدا کی تخلیقی فعالیت پر آپ نے ایک حد لگا دی. وہ خدا کیا ہوا کہ جس کی تخلیقی فعالیت آپ کے حدود میں آ کے بند ہو گئی. کائنات وسعت پذیر ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، لامتناہی ہے کائنات. اصل میں یہی تو اس بات کی شہادت ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی لامحدود ہے اور وہ بھی لامتناہی ہے. غمی صاحب ایسی کیا وجہ ہے کہ عمومی طور پر ہر بلیور کا بلیف دوسرے بلیور کے بلیف سے مختلف ہوتا ہے، لیکن ہر نان بلیور کا بلیف دوسرے نان بلیور کے بلیف سے ملتا جلتا ہوتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیے جو لوگ نہیں مانتے، میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ پھر اس کائنات کے بارے میں یہ مانیں گے کہ یہ آپ سے آپ ہے اور یہ ازلی بھی ہے اور یہ ابدی بھی ہے اور اس کے اندر علم بھی ہے اور اس کے اندر حکمت بھی ہے. ذرا ان کے تصورات کو جائزہ لیجئے، آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے تصورات کا تو ایک جنگل ہے پورا کا پورا جو آباد ہے. ان میں وحدت الوجودی بھی موجود ہے، ان میں وحدت الشہودی بھی موجود ہے، اس میں مادہ پرست بھی موجود ہے، بے شمار یہاں ایک بار اور خیالات موجود ہیں. یعنی یہ آپ نے کیسے کیا کہ وہ ملتے جلتے ہیں؟ ملتے جلتے تو خدا کو ماننے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کو ماننے والے جتنے ہیں وہ ایک بنیادی بات کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق. اچھا، اسلامی تاریخ میں جو جبریہ اور قدریہ کا ایک دوسرے سے بڑا متضاد تصور خدا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ بات یہ ہے کہ وہ خدا کے افعال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی خدا اس کائنات کے ساتھ اور انسان کے ساتھ معاملہ کیا کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ ایک نقطہ نظر انہوں نے قائم کیا، ایک نقطہ نظر دوسرے گروہ نے قائم کر لیا. اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے. وہ بتا رہا ہے کہ انسان کو کہاں تک مجبور پیدا کیا گیا اور کس دائرے میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک سوال رکھا نا کہ دین صرف اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے جس میں آپ اپنی عقل سے کوئی فیصلہ، حتمی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی. تو یہ معاملہ بھی اللہ ہی سلجھا
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کائنات کو دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش میں، یعنی انسان کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ اربوں سیاروں اور ستاروں میں ایک ذرے کے برابر زمین ہے، اس کے اوپر انسان بس رہا ہے. تو جب کائنات کو ہم دیکھتے ہیں تو مجبور محض دیکھتے ہیں، بالکل کنٹرول دیکھتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی گرفت میں اور کسی کی مٹھی میں ہے پوری کائنات. اس کے مقابلے میں انسان کے پاس بڑے محدود سے دائرے میں اختیار ہے. تو یہ چیز جو انسان کائنات میں دیکھتا ہے اس کو خیرہ کر دیتی ہے، اور وہ خیال کرتا ہے کہ شاید میرے پاس بھی اختیار نہیں ہے. یہ اختلاف ہوگا. اس اختلاف کو دیکھیے، آپ انسان کے اختلاف سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انسان کو جس خالق نے بنایا ہے اس نے جب اختیار دے دیا ہے تو اختلاف ہی میں حسن ہے، ہونے دیجئے. دیکھیے قرآن مجید نے کیا بیان کیا. قرآن مجید نے کہا انا ہدینہ السبیل، ہم نے انسان کو بنایا تو بالکل سیدھا راستہ اس کو دکھا دیا. لیکن یہ راستہ ہے کیا؟ اما شاکرم و اما کفورا. یہ اس اختیار کے ساتھ ہے کہ چاہے تو ہمارا شکر گزار بندہ ہو اور چاہے تو نہ شکر گزاری پر. ناظرین، آج ہم نے تصور خدا کے چند غیر روایتی پہلوؤں پہ بحث کی. یہ سفر ابھی جاری ہے. یہ کسی بھی باشعور آدمی کے لیے دلیل جذبات پہ بھاری ہے، اور اگر یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے تو ہمیں نور کی کشش یا نار کی تپش سے بالاتر ہو کر اس علمی جستجو کے سمندر میں غوطہ زن ہونا ہے. اگلے پروگرام میں ہم تصور خدا سے متعلق اس بحث کو مزید آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو